سندربن جنگل میں صبح ہوتے ہی طوفان کے ساتھ تیز بارش ہو رہی تھی۔ اس بارش میں کوئی بھی پکشی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا تھا، لیکن اسی تیز بارش میں ببلو چڑا کوڑے میں سے اپنے لیے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ ببلو چڑا بہت غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ دوسرے پکشیوں کے پھینکے ہوئے کوڑے میں سے کچھ چیزیں تلاش کر کے ان کو بازار میں بیچ کر گزارا کیا کرتا تھا۔ آج بھی اس تیز بارش میں وہ صرف اکیلا ہی باہر نکلا تھا۔ وہ کوڑے میں سے کچھ چیزیں تلاش ہی کر رہا تھا کہ اسے کسی پکشی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ ارے، یہ تو کسی پکشی کی آواز لگ رہی ہے، لیکن اس تیز طوفانی بارش میں کون ہو سکتا ہے؟ یہ آواز تو میرے پاس سے ہی آ رہی ہے، لگتا ہے یہیں پر ہے کوئی۔ وہ اپنے آس پاس دیکھتا ہے تو اسے کوڑے میں سے ایک ننھی سی سیگل دکھائی دیتی ہے۔ ارے، یہ تو سیگل ہے، لیکن اس کوڑے میں اتنی گندی جگہ پر کون ظالم اسے یہاں پر چھوڑ گیا؟ اوپر سے اتنی بارش بھی ہو رہی ہے اور یہ بالکل چھوٹی سی ہے۔ مجھے اس کو گھر لے کر جانا چاہیے۔ اسے کچھ نہیں سوچتا، وہ اسے اپنے کوڑے والے تھیلے میں چھپا لیتا ہے اور گھر کی طرف نکل پڑتا ہے۔ گھر جا کر وہ دروازے پر دستک دیتا ہے۔ شکر ہے آپ آ گئے، میں بہت پریشان ہو رہی تھی۔ ماں جی بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ تم جا کر دیکھ آؤ۔ نہیں، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، میں تو ویسے بھی اس موسم میں جانے کا عادی ہوں۔ ہاں، آج بارش تھوڑی زیادہ ہے اور ساتھ طوفان بھی۔ اچھا، تم جلدی سے کوئی گرم کپڑا لے کر آؤ۔ ببلو کی پتلی ٹونی جلدی سے جا کر گرم کپڑا لے آتی ہے۔ تبھی ببلو بھی سیگل کو اپنے تھیلے میں سے نکال لیتا ہے۔ ننھی سیگل بارش سے کانپ رہی تھی۔ ارے، یہ کون ہے؟ کتنی پیاری ہے نا، کہاں سے لے کر آئے آپ اسے؟ بس کیا بتاؤں تمہیں ٹونی، پتہ نہیں کتنے ظالم لوگ ہیں، کوئی اسے کوڑے پر چھوڑ گیا تھا۔ پھر وہ اسے ساری بات بتاتا ہے۔ تبھی ببلو کی ماں بھی آ جاتی ہے۔ ارے، کس بات پر شور مچایا ہے؟ ارے ببلو، یہ کون ہے؟ ماں، دیکھیں نا، یہ ان کو کوڑے میں سے ملی ہے، لیکن کتنی سندر ہے نا۔ اگر ہمارے بھی کوئی بچے ہوتے تو بالکل اسی کی طرح ہوتے۔ کیا ببلو، تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ یہ کسے اٹھا لایا ہے؟ یہاں پر خود کا تو ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، اسے کیسے پالیں گے؟ نہ جانے کس کی اولاد ہے، کہاں سے اٹھا لایا۔ چل جا، واپس اسے وہیں پر چھوڑا، کوئی اور لے جائے گا۔ نہیں ماں، میں اسے نہیں چھوڑنے جاؤں گا، اور اگر اسے کسی نے لینے ہی آنا ہوتا تو کوئی اسے چھوڑ کر ہی کیوں جاتا؟ تبھی ننھی سیگل ان کی باتوں سے پریشان ہو جاتی ہے۔ پاپا، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے آپ کے پاس ہی رہنا ہے۔ ماں، دیکھیے نا، یہ ان کو پاپا کہہ رہی ہے، اور ویسے بھی ہماری اپنی تو کوئی سنتان نہیں ہے، کیوں نہ ہم اسے ہی اپنی بیٹی بنا کر پال لیں۔ بہو، تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اگر سنتان نہیں ہے تو اس میں میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ تمہارا قصور ہے، اور یہی رہ گئی ہے جسے ہم اپنے گھر پر رکھیں گے، نہ جانے کہاں سے آئی ہے۔ میں کہہ رہی ہوں اسے چھوڑا، ورنہ تو بہت پچھتائے گا۔ ان کے گھر کے پاس سے ہی گوگلو بھوت گزر رہا تھا۔ ارے باپ رے، یہ اتنی بارش کہاں سے آ گئی؟ مجھے تو دوسرے جنگل میں یاترا کے لیے جانا تھا، اب کیا کروں؟ چلو یہیں پر بیٹھ کر کچھ انتظار کر لیتا ہوں، جب بارش رک جائے گی تب چلا جاؤں گا۔ پھر وہ اسی پیڑ کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن بارش تو وہاں پر بھی آ رہی تھی۔ ارے، آج تو بارش کچھ زیادہ ہی تیز ہے، پیڑ کے نیچے کھڑے ہونے سے بھی آ رہی ہے۔ ایسا کرتا ہوں، ان کے گھر چلا جاتا ہوں، ویسے بھی میں تو بھوت ہوں، میں کون سا کسی کو نظر آؤں گا۔ پھر گوگلو بھوت ببلو کے گھر آ جاتا ہے اور ان کے پاس ہی بیٹھ جاتا ہے۔ ماں، بس بہت ہو گیا، یہ میری بیٹی ہے اور یہ یہیں پر رہے گی، اور مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے، بس میں نے کہہ دیا۔ ٹونی، تم جلدی سے جاؤ، گڑیا کے لیے کھانا لے کر آؤ، اسے بھوک لگی ہوگی۔ کتنے اچھے ہیں نا یہ دونوں میاں بیوی، لیکن اس بڑھیا کو پتہ نہیں ننھی سی جان سے کیا مسئلہ ہے۔ اب کیا کروں، کھانا تو صرف 3 لوگوں کا ہی ہے،
ऐसा करती हूँ, मैं इन्हें कह दूँगी कि मैं बाद में खा लूँगी और ऐसे ही सो जाऊँगी। अरे टूनी, तुम अपने लिए खाना नहीं लेकर आई? वो मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगी। वैसे मुझे इन सब की मदद करनी चाहिए, बहुत अच्छे लोग हैं ये। क्यों ना मैं इस नन्ही सी गुल को ही कुछ शक्तियाँ दे जाऊँ। जब भी ये लोग मुसीबत में होंगे तो ये इनकी मदद कर दिया करेगी। इस तरह से शायद इस बुढ़िया के दिल में भी इस नन्ही सी जान की कदर हो जाए। फिर वो नन्ही सी गुल को कुछ शक्तियाँ देकर वहाँ से चला जाता है। रात को जब सब सोने लगते हैं तो टूनी को भूख की वजह से नींद नहीं आ रही थी। क्या करूँ, भूख की वजह से मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। सुबह से कुछ भी तो नहीं खाया। ऐसा करती हूँ, जाकर कुछ पानी ही पी आती हूँ, शायद नींद आ जाए। तभी वो नन्ही सी गुल उसके पास आती है। माँ, माँ मेरे साथ है, मुझे डर लग रहा है, मुझे पानी पीना है। अच्छा मेरी गुड़िया, आओ मैं उसके पास पानी देती हूँ। फिर जब वो उसके साथ पानी लेने के लिए जाती है, अरे ये खाना कैसे आ गया? मैंने तो सबको सारा खाना दे दिया था। मुझे अच्छे से याद है, रसोई में कुछ भी नहीं था। चलो, मुझे इससे क्या, मुझे तो बहुत भूख लगी थी, मैं तो ये खाना खा लेती हूँ। अगले दिन सुबह होते ही फिर तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। अरे मुझे लग रहा है आज भी काम पर नहीं जा पाऊँगा मैं, और वैसे भी मुझे तो कूड़े में से कुछ तलाश करना होता है, और इस बारिश में तो सब कुछ गीला हो जाता है। हाँ, आप ऐसा करें, आज रहने दें। लेकिन ऐसा कैसे चलेगा, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जब से ये मनहूस लड़की आई है, हमारे तो दिन ही बुरे हो गए हैं। पहले जो 2 वक्त का अनाज मिलता था, लगता है वो भी नहीं मिलेगा। माँ, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? वो नन्ही सी जान है, उसे सुनकर कितना बुरा लगता होगा। तुम ऐसी बातें मत किया करो। चुप रह, मैं अब बातें भी ना करूं और तुम अपनी मनमानी करता रहे। दोपहर को जब कुछ देर के लिए बारिश रुकती है, अच्छा मैं अब जा रहा हूँ, शायद कुछ सामान मिल जाए, मैं वो बेचकर वापसी पर घर का राशन लेता आऊँगा। पापा, मैं भी आपके साथ चलूँ? अच्छा ठीक है, मेरी गुड़िया बहुत जिद्दी हो गई है। बबलू उसे पास में ही एक पेड़ की डाल पर बिठा देता है और खुद कूड़े में से कुछ तलाश करने लग जाता है, लेकिन काफ़ी देर तलाश करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। फिर सीगुल उसके पास आती है। पापा, आप वहाँ देखिए ना, मुझे वहाँ पर कोई चीज़ नज़र आ रही है। अरे मेरी गुड़िया, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बहुत दफ़ा देखा है, प्लीज़ आप देखें ना। फिर वो सीगुल के बार बार इसरार करने पर वहाँ पर देखता है तो उसे कूड़े में से एक संदूक निकलता है। वो संदूक को खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात थे। अरे ये सब क्या है? वो जल्दी से इसको बंद कर देता है कि कहीं को और पक्षी न देख ले, और उस संदूक को लेकर घर आ जाता है। अरे ये संदूक कहाँ से आया? कितना सुंदर है ना। अरे टोनी, जल्दी से दरवाज़ा बंद करो और इधर देखो। माँ, तुम भी इधर आओ, देखो मुझे आज कूड़े में से क्या मिला है। अरे ये तो बहुत कीमती हीरे और जेवर हैं। माँ, तुम्हें पता है ये मुझे किसकी वजह से मिला है? मेरी प्यारी गुड़िया की वजह से। मैं तो थक हार कर घर वापस आ रहा था, तब इसने मुझे कहा कि पापा वहाँ पर देखिए। जब मैंने देखा तो मुझे वहाँ पर ये संदूक नजर आया। अच्छा अच्छा, बस अब रहने भी दे, ये सब हमारी किस्मत में था तो हमें मिल गया। अब उनके हालात काफ़ी बेहतर हो चुके थे। उन्होंने अपने लिए एक अच्छा घर भी ले लिया था और टूनी ने भी अपने लिए काफ़ी ज़्यादा गहने बनवा लिए थे। तभी एक दिन टूनी की सास कहती है, बबलू, अब तो हमारे पास सब कुछ है, तुम सवाए एक चीज़ के। माँ, अब तो हमारे पास सब कुछ है, कौन सी एक चीज़ है? बुद्धू, तुम्हारी अपनी औलाद। माँ, तुम फिर ऐसी बातें करना शुरू हो गई, सीगुल हमारी ही तो बेटी है। बस बहुत हो गया, मैंने इसे बर्दाश्त कर लिया ना कि ये हमारे साथ रहे, यही बहुत बड़ी बात है। अब तुझे मेरी बात माननी होगी। मैंने जंगल की कवि से कहा है वो तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढे
اور اس نے مجھے 2-3 رشتے بتائے بھی ہیں، بس تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ ماں آپ فکر مت کریں، میں ہوں نا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو ببلو جی نے بھی آگے سے کچھ نہیں کہا، وہ اپنی ماں کی بات آخر کب تک ٹالیں گے؟ ماں میں نے کہا نا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اگلے دن جب وہ سب اٹھتے ہیں تو ٹونی نے ایک انڈا دیا ہوا تھا۔ سب یہ دیکھ کر بہت حیران۔ دیکھا ماں، میں نے تم سے کہا تھا نا، اوپر والے سے اچھی امید رکھو۔ ہاں بیٹا، تو ٹھیک کہتا تھا۔ ایک اور بات ہے ماں، یہ سب ہماری ننھی سی گل کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے ایک بات چھپائی تھی جب سیگل ہمارے گھر آئی تھی۔ پھر وہ اسے اس دن والی ساری بات بتاتی ہے، اور وہ صندوق بھی تو سیگل نے ہی ہمیں بتایا تھا۔ ہماری بہت ہی پیاری بیٹی ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ملا ہے ہمیں اس کی ہی وجہ سے ملا ہے۔ ہاں بہو، تو ٹھیک کہہ رہی ہے میری پیاری سی گل، مجھے معاف کر دے، اور ہاں اب تو مجھے دادی کہہ سکتی ہے۔ تھینک یو دادی ماں۔ پھر وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔